اور اپنے فیشسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نہایت بے شرمی اور بے رحمی کے ساتھ، بلکہ میں کہوں ننگے پن کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. اور جو رولنگ کلاس ہے وہ تو ہے ہی ایکسپوز، پوری طرح نقاب ہر ایک کے چہرے سے اٹھ گئی ہے. یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہ لوگ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ غریبوں کے دشمن ہیں. مسلمانوں کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. مسلمانوں کی کوششوں کا رخ اس کی بنیاد پر ری ڈیزائن کیا جانا چاہیے. انجام کیا ہوا ہٹلر کی تاناشاہی کا؟ کسی اور کی گولی کی ضرورت، کسی اور کو اس کے گولی مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے خود سوسائڈ کیا تھا، اس نے خودکشی کی تھی، مارا تھا اپنے آپ کو. اس فرسٹریشن کا اندازہ کیجیے، اس ناکامی اور اس ناکامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے فرسٹریشن کا اندازہ کیجیے، جس نے ہٹلر کو اس ایکسٹریم اسٹیپ کے اٹھانے پر مجبور کر دیا. اور بتائیے کون سا تاناشاہ ہے جو کامیاب رہا؟ کیا میسولینی کامیاب رہا تھا؟ کیا ہلاکو اور چنگیز کامیاب رہے تھے؟ کیا منگولز کامیاب رہے تھے؟ یاد رکھیے، جب ظلم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، چاہے اس کی تعداد کم ہو، چاہے اس کے پاس ریسورسز کم ہو، لیکن ڈٹرمنیشن ہو، کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہو، اصولوں کے ساتھ وفاداری ہو، ڈسپلن ہو، تو پھر وہی قوم کامیاب ہو کر رہتی ہے. على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، جو ملک میں اور پوری دنیا میں آپ اس کانفرنس میں شریک ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے والے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تھنک ٹینک کو، ان کے ڈیسیشن میکنگ لوگوں کو بھی سلام کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور بہت اہم باتیں کہی جا چکی، میں ان کو ریپیٹ کرنے کے بجائے وقت کے بچانے کے لیے اس کے آگے سے بات شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. کس قدر ظلم اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں. ہم اپنے ملک کے براہ راست ذمہ دار ہیں، تو اگر اس ملک سے ظلم کو دور کرنے اور یہاں انصاف کے قائم کرنے کی ہم فکر زیادہ کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ جو کورونا وائرس کی مصیبت آئی، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ پورے ملک کے تمام لوگوں کو اس کے مقابلے کے نام پر ایک کر دیا جاتا، تو یہی مصیبت ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بن سکتی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کو اپارچونٹی میں کنورٹ کرنے میں لیڈنگ رول پلے کر سکتے تھے، انہوں نے ہی اس مصیبت کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کے لیے اور اپنے فیشسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نہایت بے شرمی اور بے رحمی کے ساتھ، بلکہ میں کہوں ننگے پن کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. شاید ہی اب کوئی اس بات سے انجانا رہ گیا ہو کہ کچھ لوگ ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہے
کہ صرف ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی، ایک نسل پرست آئیڈیالوجی ہی اس ملک میں رول کرے، اور کوئی بھی اس ملک میں سر اٹھا کر نہ چل سکے۔ جتنے لوگ مر سکیں وہ مر جائیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنے لوگوں کو مارا جا سکے ان کو مارا جائے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کم سے کم اب اس بات سے ناواقف نہیں رہے ہوں گے کہ یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سائنٹسٹ لوگ، ٹاپ کلاس بایولوجسٹ لوگ، جنہوں نے اس وائرس پر ریسرچ کیا ہے اور اس کے پھیلنے کے نظام پر غور کیا ہے، وہ ان کا ریسرچ سامنے آیا ہے۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اس ریسرچ سے واقف ہو اور ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ دنیا کے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا پہلا مقصد ڈی پاپولیشن ہے، دنیا سے غریبوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، اور ان تمام لوگوں کو جن کو مختلف ملکوں کی قیادتیں چاہتی ہیں کہ وہ دنیا میں نہ رہیں، ان کو مارنا، یہ اس کانسپریسی کا یا اس قدم کا، اس کوشش کا پہلا مقصد۔ اور جو لوگ زندہ رہ جائیں اور بچ جائیں، ان کو پھر اکنامک کرائسس کے ذریعے بھوک پیدا کر کے مارا جائے، مزدوروں کو مارا جائے، کسانوں کو مارا جائے، غریبوں کو مارا جائے۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اپنے ملک میں ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو ہو رہا ہے اس سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ باخبر ہوں۔ امریکہ میں بھی جو لوگ مر رہے ہیں، انتہائی اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ ان میں مور دین 70 to 80% لوگ، بوڑھوں کے علاوہ، وہ وہاں کے بلیک آبادی ہے۔ ایک بہترین موقع تھا، میں پھر واپس آتا ہوں اس بات پر جو میں نے ابھی کہی، کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ کے پاس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ رشیوں منیوں کا ملک ہے، یہ بزرگوں کا، روحانی لوگوں کا ملک ہے، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ ایکتا بنانے کے لیے اس ملک کو، اس کرائسس کو استعمال کر لیا جائے۔ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کے بلیسنگ ان ڈسگائز کے بنانے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ یہ ہے پازیٹو سوچ جو ہمیں اپنے اندر پیدا کر کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیے، اس کرائسس کے اور اس مصیبت کے بہت مثبت اور پازیٹو پہلو بھی ہیں، میں ان کی طرف بھی چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں، کیونکہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر جو ہمت پیدا ہوگی وہ صرف نیگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کمیونٹیز کو، مظلوم قوموں کی قیادت اور لیڈرشپ کرنے والے لوگوں کو یہ خداوندی اصول سمجھنا چاہیے، یہ فطری اور نیچرل پرنسپل سمجھنا چاہیے کہ مقابلہ کرنے والوں کی توجہ اگر نیگیٹو ایسپیکٹس کی طرف ہو، چیلنجز کی طرف ہو، تو اسی وقت ان کی توجہ سائملٹینیسلی ان پہلوؤں کی طرف بھی توجہ ہو جو وہ نیگیٹو پہلو پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر نیگیٹو کے ساتھ پازیٹو ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کا خداوندی تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے۔ ان من شیء الا خلقناہ زوجین اثنین، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کو اسپاؤز میں بنایا ہے، جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ جہاں نیگیٹو پہلو ہیں وہیں اس مصیبت کے یاد رکھیے کہ پازیٹو پہلو بھی ہیں۔ ایک پازیٹو پہلو تو یہ ہے
کہ سب کے چہرے پر سے نقاب اٹھ گئی ہے. اب ہمیں کسی اپوزیشن پارٹی کی طرف دیکھنے کی گنجائش شاید باقی نہیں رہی. ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کوئی ایکسیپشن ہو, ایگزمپشن ہو, لیکن چونکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس لیے میں ایگزمپشنز کو بیان کرنے میں اپنا وقت اور آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن اوور آل ملک کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی ایکسپوزڈ ہو گئی ہیں, اور جو رولنگ کلاس ہے وہ تو ہے ہی ایکسپوز. پوری طرح نقاب ہر ایک کے چہرے سے اٹھ گئی ہے. یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہ لوگ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں, یہ غریبوں کے دشمن ہیں, یہ مزدوروں کے دشمن ہیں, یہ کسانوں کے دشمن ہیں, یہ شیڈول کاسٹ ہمارے بھائیوں اور بہنوں جن کو لوگ دلت کہتے ہیں, حالانکہ میں یہ شبد یہ ورڈ استعمال کرنا بالکل پسند نہیں کرتا. قرآن نے ہم کو منع کیا ہے کہ جو لفظ کوئی قوم اپنے لیے یا کوئی انڈیویجول اپنے لیے پسند نہ کرے اس لفظ کے ذریعے اس کو یاد مت کرو. ہمارے دستور نے, ہماری کانسٹیٹیوشن نے ان لوگوں کے لیے جن کو پہلے انٹچبل کہا جاتا تھا, جن کو لوگ دلت کہنے لگے, ان کے لیے جو لفظ پسند کیا ہے وہ شیڈول کاسٹ کا ہے. تو شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے بھی ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مردوں اور عورتوں کے بھی یہ لوگ خلاف ہیں, ان کی آنے والی نسلوں کے خلاف ہیں, یہ ہمارے ٹرائبل لوگوں کے خلاف ہیں, شیڈول ٹرائب کے لوگوں کے خلاف ہیں, یہ کرسچنز سے ہیٹ کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں, یہ سکھوں کے بھی خلاف ہیں, یہ بدھسٹوں کے بھی دشمن ہیں, یہ لنگایت لوگوں کے بھی دشمن ہیں, یہ آدی واسیوں کے بھی دشمن ہیں. مسلمانوں کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. مسلمانوں کی کوششوں کا رخ اس کی بنیاد پر ری ڈیزائن کیا جانا چاہیے. تو ایک تو موجودہ حالات نے اس حقیقت کو ایکسپوز کیا ہے. یہ پیدل نکل بھاگنے والے مزدور, ہمارے نوجوان, ہمارے دیش کا مستقبل اور فیوچر, ان میں سے اکثریت جو میجورٹی تھی وہ او بی سیز کی ہے, شیڈول کاسٹ لوگوں کی ہے, شیڈول ٹرائب لوگوں کی ہے, مائنورٹیز کی ہے, ان کے بھی دشمن ہیں ثابت ہو گیا. سینکڑوں اور ہزاروں میل پیدل چلنے کی ہمت کرنے والے لوگ, معصوم بچوں کو لے کر جانے والے لوگ. کل تو بمبے کے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا جس میں ایک پیر سے معذور لڑکی, فزیکلی ڈسیبلڈ, فزیکلی چیلنجڈ, جو چل نہیں سکتی, وہ لنگڑا کے جا رہی ہے. 1200 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے نکلی ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ. دیکھا نہیں جا رہا ان منظروں کو. ریلوے ٹریک پر ہمارے دیش کے لیے انڈسٹریز میں کام کرنے والے لوگ جان دے رہے ہیں. یہ سب کے دشمن ہیں. یہ بات بھی سامنے آ گئی. اور اب اور کچھ باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں یہ بات اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے, یہ بھی بہت ہی پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. یہ جو ان کا کیریکٹر ہے اب تک انہوں نے چھپائے رکھا تھا ہندو مسلم کے نام سے, اور بہت سے ہمارے نان مسلم لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اصل میں یہ جو برہمنیکل سوشل آرڈر کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے اشاروں پر کام کرنے والی یہ جو حکومتیں ہیں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا, اس لاک ڈاؤن کے یہ جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس نے اس بات کو صاف صاف بیان کر دیا کہ یہ غلط تھا پرسپشن کی یہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ مزدوروں کے بھی دشمن ہیں, یہ کسانوں کے دشمن ہیں, یہ او بی سیز کے دشمن ہیں, یہ ایس سی ایس ٹیز کے دشمن ہیں, یہ غریبوں کے دشمن ہیں, یہ لاچاروں کے دشمن ہیں, یہ ان کی دشمن ہیں جو میجورٹی بناتے ہیں اس ملک کا. تو یہ مائنورٹیز کے دشمن نہیں ہیں, یہ اس ملک کی میجورٹی کے دشمن ہیں. اس ملک میں صرف مائنورٹیز یا ایک مائنورٹی مظلوم نہیں ہے, اس ملک کی میجورٹی مظلوم ہے. یہ بات جو میں 15-20 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بات اس کورونا وائرس نے اس قدر صاف کر دی ہے کہ اگر ذرا سا اشارہ ہمارے لیڈرز اس پہلو پر کرتے رہیں
اور غریبوں کو سمجھائیں، مزدوروں کو سمجھائیں، SC ST کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کو بڑھائیں، ٹرائبل کو بڑھائیں، سمجھائیں، لنگائٹس کو سمجھائیں، آدیواسیوں کو سمجھائیں، OBCs کو سمجھائیں، تو ان کی سمجھ میں پہلے سے مقابلے میں شاید زیادہ جلدی اور آسانی سے آئے گا۔ ہمیں تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اس کائنات کے مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا حل سب سے پہلے قومی فیصلہ ہے اور مضبوط ارادہ ہے۔ قومی فیصلے ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے فیصلوں پر غالب آئے ہیں۔ تاریخ کا میں مثال دوں، تاریخ کی میں مثالیں دوں، اس کے بجائے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے تاریخ کی ایک مثال بتا دیں جس میں کسی قوم نے فیصلہ کر لیا ہو ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کا، اور پھر وہ قوم ہاری ہو اور وہ ظالم جیتے ہوں۔ ہاں بالکل صحیح ہے کہ پہلے دن یہ ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جمنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنے خلوص اور اپنے ایک نیتی کے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ خالی زبان یہ دعوے سے کام نہیں چلا کرتا۔ اس کے بعد وہ وقت آتا ہے، اور ضرور آتا ہے، ہر مظلوم قوم کے لیے آیا ہے اور ہر ظالم حکمراں کے لیے آیا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ میں ان مثالوں کو بہت پیش کروں، اس کی اجازت وقت نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں، اور بہت ہی لارڈڈ اسپیکر سے یہاں موجود ہیں، ان کی بات اچھی بھرپور طریقے پر ہو جائے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ خود ہٹلر کا نام ابھی لیا ہمارے سابق اسپیکر نے۔ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، جب ظلم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، چاہے اس کی تعداد کم ہو، چاہے اس کے پاس ریسورسز کم ہو، لیکن ڈٹرمنیشن ہو، کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہو، اصولوں کے ساتھ وفاداری ہو، ڈسپلن ہو، تو پھر وہی قوم کامیاب ہو کر رہتی ہے، وہی گروہ کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین جب قائم ہوا تو مذہبی آزادی چھین لی گئی۔ مذہبی آزادی چھیننے کے سلسلے میں وہ سب اسٹیپس وہاں اٹھائے گئے جو شاید آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی اٹھائے جانے کی کوشش ہو۔ مسجدوں میں تالا ڈال دیا گیا، چرچز بند کر دیے گئے، مسجدوں اور چرچز کو شراب خانوں میں، پبس میں، بارز میں اور جانوروں کے باندھے جانے والے استبلوں میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اذان، نماز سب بین کر دی گئی۔ ہمارے ملک میں بھی شروعات ہو گئی ہے، جگہ جگہ اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس آرڈر کے ذریعے سے ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں آدیش ہے اوپر سے۔ اچھا بھئی وہ دکھا تو دو وہ آدیش۔ تو کوئی ملک کا کلیکٹر میری معلومات کے مطابق آج تک کوئی لکھا ہوا آدیش نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، یہ قوم کے اندر اس غیرت اور مقابلے کی طاقت کو آزمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو آگے چل کر جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے وہ اس وقت پورے ملک کے ماحول کو بہت سازگار پا بھی رہے ہیں اور مزید بنا بھی رہے ہیں۔ تو سوویت یونین میں کیا ہوا اس وقت؟ بہت لوگوں نے بے شک تکلیفیں برداشت کی، لیکن کتنے سال؟ صرف 70 سال۔ آزادی کے بعد سے اب تک 70 سال تو ایسے گزر گئے جیسے وہ آزادی ہم کو کل ملی تھی، پرسوں ملی تھی۔ میرے خاندان میں کتنے لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی دیکھی تھی اور اس میں حصہ لیا تھا، اور پھر 70 سال کے بعد سوویت یونین میں کیا ہوا؟ آج آپ یہ بات جان لیجئے کہ سوویت یونین میں وہاں کی گورنمنٹ چرچ سے مشورے کرتی ہے، چرچ کے لوگوں کی عزت کرتی ہے، چرچ کے لوگوں کا احترام کرتی ہے۔ ہر سال نئے نئے چرچز وہاں بن رہے ہیں، مسجدوں کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ اس وقت رمضان میں تراویح کی نماز میں وہاں کچھ مسجدوں میں تو 10-10 ہزار، 5-5 ہزار، 15-15 ہزار لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ وہ چائنا جس نے نہ جانے اور کچھ کیا ہوا تھا، اب وہاں کے رولرز کو مسجدوں میں آ کر امام سے دعا کی درخواست کرنی پڑی اس کورونا وائرس کے بعد۔ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔
میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم اس ملک کا مستقبل ہو، انسانیت تم سے امید کر رہی ہے، اس لیے بہت اچھی طرح ذہن میں رکھو یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ظلم کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ جب چراغ بھڑکنے لگتا ہے تو جو بچے نادان ہیں وہ تو نہیں سمجھ پاتے، لیکن بوڑھے لوگ، گھر میں بڑے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چراغ بجھنے والا ہے۔ بجھنے سے پہلے ایک بار وہ بھڑکتا ہے، اس اشارے کو سمجھنا، بجھنے سے پہلے چراغ بھڑکتا ہے، اس لیے کسی ڈر اور خوف اور مایوسی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلے زمانے سے زیادہ امید قائم کرنے کا یہ زمانہ ہے۔ کاش کہ آپ لوگ میری اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کرو، یہ ایک زبردست عالمی تبدیلی کا وقت ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ نیا ورلڈ آرڈر قائم ہونے والا ہے، لیکن کون سا نیا ورلڈ آرڈر؟ ہم بھی دیکھیں گے، اور اگر زندہ نہ رہے تو ہمارے بچے اور اولادیں دیکھیں گے، تم لوگ دیکھو گے نوجوانوں، کون سا ورلڈ آرڈر دنیا میں آنے والا ہے؟ انصاف کا ورلڈ آرڈر دنیا میں آنے والا ہے۔ اس لیے مضبوط یقین کرنا، یاد رکھنا کم سے کم مسلمان اور خدا پر یقین رکھنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کر کے خدا ریٹائر نہیں ہو گیا، اور یہاں کا ہر ایونٹ کے پیچھے خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظلم ہونے دے رہا ہے خدا، تو اس کے پیچھے بھی خدا کا پلان ہے، اور خدا کے پلان پر دنیا میں آج تک کسی طاقت کا پلان غالب نہیں آیا۔ یا کاش کا وقت ہوتا اور میں کھول کر بتاتا، میں آج کل روزانہ ایک لائیو بیان بھی کر رہا ہوں جس میں میں خدا کی منصوبہ بندی کو کھول کر واضح کرنے کی تاریخ کی روشنی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو خدا کا منصوبہ ہے، اگر کہیں پر ظلم کو خاتمہ کرنا کا اس کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پہلے اس ظالموں کو اپنی آخری حسرت نکال دینے کا اور ان کے کیریکٹر کو ننگا کر دینے کا ایک موقع خدا کی پوشیدہ طاقت یہ انجام دیتی ہے، اور مجھے کم سے کم پورا یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ایف آئی کے ذریعے سے اس محفل میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں شاید وہ سب، اور ان میں سے اکثریت بھی اس بات پر یقین رکھتی ہوگی، اور اس یقین کی بنیاد پر میں پوری قوم کو اور مظلوموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط فیصلہ کریں، ایک قومی ارادہ کریں کہ ہمیں سر نہیں جھکانا، ہمیں کسی طرح نفرت کے جواب نفرت سے نہیں دینا، میں ابھی آگے کہوں گا، لیکن ہم کو مقابلہ کرنا ہے، انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی ایک زبردست کوشش کرنی ہے۔ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ سنجیدہ کوششیں شعر و شاعری سے نہیں کی جاتی، لیکن کچھ شاعریاں وہ ہوتی ہیں جو سنجیدہ کوششوں کو انکریج کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اقبال اسی طرح کے شاعروں میں تھے۔ اقبال نے کہا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ پی ایف آئی کے نوجوانوں اور تمام سننے والے میرے بچوں اور بچیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، تم مسلم ہو یا غیر مسلم، تم سب میرے بھائی ہو، میری بچے ہو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقین محکم اپنے اندر پیدا کر لو، ایک مضبوط اطمینان پیدا کر لو کہ مستقبل انصاف کا ہے، مستقبل فیوچر مظلوموں کا ہے۔ دوسری بات، عمل پہ ہم یعنی مسلسل جدوجہد، ایک کانسٹنٹلی چلنے والی ایفرٹ، کسی قیمت پر نہ رکنے والی کوشش۔ یہ کوشش سطح پر قبضہ کرنے کی ہرگز نہیں ہے، یہ کوشش صرف پولیٹیکل انقلاب اور تبدیلی لانے کی کوشش ہرگز نہیں ہے۔ پارٹیاں جو آ گئیں اور ان کی جگہ پر وہ آ جائیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اور پہلے کیا فرق پڑا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں کہ اس پارٹی کی جگہ پر اس پارٹی آ جائے۔ ہماری کوششوں کا مقصد انسانوں کو اندر سے بدلنا ہے، تبھی ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ اپنے باہر کے سسٹم کو بدل پائیں گے۔ ویوستھا پریورتن کرنے سے پہلے اپنے اندرونی کیریکٹر میں پریورتن لانا انیواریہ ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اور تیسری چیز اقبال نے کہی، محبت فاتح عالم، میں اس پر بھی بہت زور دینا چاہتا ہوں۔ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا، غصے سے نہیں دینا، بدلے کی بھاونا سے نہیں دینا، ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور خاص طور پر میں اس وقت مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسی ماحول میں
تم نے نفرت کے جواب محبت سے دے کر اس طرح دکھایا ہے کہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہو۔ پورے ملک میں سب سے زیادہ ریلیف کا کام، میں اپنی جانکاری کے مطابق گواہی دے رہا ہوں، سب سے زیادہ ریلیف کا کام مسلمانوں نے کیا ہے۔ ان مسلمانوں نے جن کو مارا جا رہا ہے، پریگننٹ عورتوں کو مارا جا رہا ہے، 1.5 سال کے بچے کو کل احمد آباد گجرات میں پولیس نے لاٹھیوں سے مارا ہے، 1.5 سال کا بچہ۔ ایک صاحب روزے میں قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو مارا گیا، گھر میں گھس کر کے قرآن کو نیچے پھینک دیا گیا۔ اس ماحول میں مسلمانوں نے دل کھول کر مدد کی ہے، ہر ایک کی مدد کی، پوچھا ہی نہیں تمہارا کیا نام ہے، تم کس دھرم کے ماننے والے ہو۔ اس لیے مسلمانوں نے ایک امید جگائی ہے کہ جب وہ اس نفرت کے ماحول کے اندر کام کر سکتے ہیں تو آنے والے مہینوں اور سالوں میں بھی وہ نفرت کے جواب محبت سے دینے کے اہل ہیں۔ ہمیں محبت سے جواب دینا ہے، ہمیں محبت کرنی ہے مظلوموں سے، کمزوروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، غریبوں سے، دلتوں سے، پھر میں نے دلت کہہ دیا، شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگوں سے، ٹرائبل لوگوں سے، لنگایت کے لوگوں سے اور غریب لوگوں سے۔ اگر کوئی برہمن بھی ہے اور مگر وہ انصاف کو پسند کرتا ہے اور ظلم کو نہ پسند کرتا ہے، وہ بھی ہمارا بھائی۔ ہماری لڑائی کسی وشیش ذات اور دھرم کے خلاف نہیں ہے، ہماری لڑائی ظلم کے خلاف ہے۔ ظلم اگر مکے میں ہوگا تو ہم اس سے لڑیں گے، مدینے میں ہوگا تو ہم اس سے لڑیں گے، عرب میں ہوگا تو ہم اس سے لڑیں گے، عربی میں ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، سنسکرت اور ہندی میں ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، فارسی میں ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے ہماری وچار دھارا کا تعارف۔ ہمیں کوئی بدلہ کسی سے نہیں لینا، اور میں یقین رکھتا ہوں، کن بنیادوں پر میں یقین رکھتا ہوں اس وقت اس کے بتانے کا وقت نہیں رہا، ورنہ میں ان بنیادوں کو بھی آج بتاتا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بھارت بدلے گا، اور بھارت دنیا کے بدلنے میں ایک میجر رول پلے کرے گا۔ میں 2 جملے بول رہا ہوں، بھارت بدلے گا، اور بھارت دنیا کے بدلنے میں اور دنیا میں ایک انیائے پر آدھارت ایک سسٹم کو اسٹیبلش کرنے میں بھارت کا کلیدی رول ہوگا۔ میری صرف فکر یہ ہے کہ اس پریورتن لانے میں تھوڑا تھوڑا حصہ ہمارا اور آپ کا سب کا لگ جائے۔ یہ ہماری تمنا ہے اور ہماری یہ امید ہے۔ اس لیے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ان تمام لوگوں سے اور ان کے ذریعے سے آپ لوگوں سے اور ان سے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو ہمارے دوست انیس صاحب نے اپنی بات کے آخر میں کہا تھا، اسی کی تائید کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اب وہ کسی اور سے اپیل کرنے کے بجائے خود اٹھے اور ایک لیڈنگ رول پلے کریں۔ وہ سکھوں کو اکٹھا کریں، وہ کرسچن بھائیوں اور بہنوں کو اکٹھا کریں، وہ SC ST اور OBC کے لیڈرز کو اور ان کی آرگنائزیشنز کو اور سنسیئر ورکرز کو اکٹھا کریں، وہ آدیواسیوں اور لنگایتوں کو اکٹھا کریں۔ میں کیوں ان سب کے ساتھ ہوں؟ میں ان سکھوں کی تنظیموں کے ساتھ ہوں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ میں ان کرسچنز کے ساتھ بھی ہوں، میں ان SC ST OBC کے لیڈرز اور ان کے عوام کے ساتھ ہوں، ان کے قائدین اور تنظیموں کے ساتھ ہوں۔ میں ان آدیواسی اور لنگایت اور ٹرائبلز کے لیڈروں اور ان کے پبلک کے ساتھ ہوں۔ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک ہمارے ملک میں مظلوموں کی اکثریت ہے، انہی کی میجورٹی ہے۔ ضرورت ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔ میں اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ کسی قیمت پر بھی اکیلے کوئی گروپ بھی اس لڑائی کو نہیں لڑ سکتا، اور مگر یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اکٹھا کرنے میں مسلمانوں کا لیڈنگ رول پلے ہونا چاہیے، اس لیے کہ حال میں مسلمانوں نے جس طرح کی خدمت انجام دی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کیپیبل ہیں لیڈنگ رول پلے کرنے کی، اور لیڈنگ رول مسلمانوں کو پلے اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا، اپنے مالک سے دعا مانگنے کا، تعلق کو مضبوط کرنے کا، اور بھارت کے لیے، دنیا کے لیے، انسانی برادری کے لیے، خاص طور پر غریبوں، مزدوروں اور مظلوموں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جتنے بھی آپ کے گیسٹ اسپیکرز ہیں میں ان سب کو خاص طور پر سلام پیش کرتا ہوں، اور جو سننے والے اور سننے والیاں ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔